بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الحديث رواه الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو درجہ میں نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاح ذات البین، آپس میں میل جول کرا دینا، یعنی اگر کسی کی لڑائی ہو گئی ہے تو ان کی آپس میں صلح کروا دینا۔ پھر حضور نے فرمایا، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، کیونکہ آپس کی جو پھوٹ ہوتی ہے یہ دین کو مونڈ دینے والی ہوتی ہے۔ ظاہر آپس میں پھوٹ ہوگی تو بغض ہوگا، اور بغض کی وجہ سے دین بالکل برباد ہو جائے گا، کیونکہ جس کے دل میں مسلمان کا بغض ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اس کی تو لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو دوستو، صلح کروانا، اگر مسلمانوں کے درمیان کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہے، تو اس ناراضگی کی صلح کروانا، نبی پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عمل درجہ کے اعتبار سے نفل نماز سے، نفل صدقہ سے، نفل روزہ سے بھی افضل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اس کو لگتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے 10 نفل، 20 نفل، 50 نفل پڑھ لوں گا اور اتنی ہی دیر میں دو مسلمان آپس میں ناراض ہو گئے، ان کی صلح بھی کروا سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے وہ صلح کروا دے، اور یہ صلح کروانا 100 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں روزہ رکھ کے گھر میں اقامت کر سکتا ہوں اور میں تھوڑی مشقت کروں، روزہ نہیں رکھ پاؤں گا لیکن میں صلح کروا دوں گا، تو اس کو چاہیے وہ روزہ چھوڑ دے، مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے، کیونکہ یہ صلح کروانا اس روزہ سے بھی زیادہ افضل ہوگا۔ تو اس لیے نفل روزہ سے، نفل صدقہ سے، نفل نماز سے زیادہ افضل ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا۔ دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے صلح کروانا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس سے مراد نفل نماز ہے۔ کوئی آدمی فرض نماز نہیں چھوڑ سکتا یہ سوچ کے کہ میں تو مسلمانوں کے درمیان صلح کرواتا ہوں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے آپس میں دیکھیں کہ کون ہے جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اور ہم اگر ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور ہماری کوشش سے ان کی ناراضگی ختم ہو سکتی ہے تو ضرور کریں۔ یہ بہت بڑی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔